اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسرار نماز آیت اللہ محسن قرائتی کی ایک نہایت ہی اہم اور روحانی کتاب کہ جو نماز کے لیے باطنی معنی اور حکمتوں کو بیان کرتی ہے۔ آئیں اس سفر معرفت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا آج انشاءاللہ حصہ دوم بیان ہوگا۔ حصہ اول کے لیے آپ پلے لسٹ بنام اسرار نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے عبادت کے شرائط کے حوالے سے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ پس اہمیت عبادت اور اس کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو بیان کرنے کے بعد عبادت گزار کے شرائط کو بیان کرنا چاہیں۔ پروردگار نے انسان کو اس لائق سمجھا کہ اپنے لطف و کرم سے ایسے عبادات کی ادائیگی کی تکلیف دے کر اسے مکلف بنایا۔ وہ خدا کی عبادت کے ذریعے روئے زمین پر خدا کا امین قرار پایا۔ اللہ نے جو انسان کو تکلیف کے لیے منتخب کیا، یہ اس کے لیے باعث افتخار ہے، جس کے لیے عید کی طرح خوشی منانا چاہیے۔ ایک عالم دین اپنے بلوغ کی ہر سال سالگرہ مناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ ہم پر واجبات کی ادائیگی کی تکلیف عائد ہوئی اور ہم نے یہ عظیم توفیق حاصل کی۔ جس طرح سے کہ لوگ کسی صدر جمہوریہ کے لیے یا پھر نمائندگی مجلس و وزیرات کے لیے مبارکباد دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پس جس دن کوئی شخص مکلف ہوتا ہے، اس پر خداوند عالم کی طرف سے واجبات عائد ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ دن مبارک قرار پاتا ہے۔ ہم یہاں پر مختصراً تکلیف کے شرائط بیان کریں گے۔ پہلا ہے بلوغ کا۔ اسلام میں حکم ہے لڑکے جب 15 سال قمری پورا کر لیں اور لڑکیاں 9 سال کی ہو جائیں تو سن تکلیف کو پہنچ جائیں گے اور ان پر تمام واجبات کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اس سے پہلے بھی بالغ اور مکلف ہونے کا امکان پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوغ سیاسی بھی ہے کہ جس میں انسان کا شعور اتنا بڑھ جائے کہ وہ سیاسی اور معاشرتی مسائل میں صحیح سوجھ بوجھ کی طاقت پیدا کر لے اور اس کے شعور میں رہبران اسلام کی اطاعت کا شعور جاگ جائے۔ اس کی مثال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام نے، جنہوں نے کربلا میں شہادت حاصل کی اور اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اگر اسلامی حکومت پر یزید جیسا ظالم انسان قابض ہے تو اس کے خلاف جنگ کر کے موت کو قبول کر لینا ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اقتصادی بلوغ یہ ہے کہ انسان اپنے مال اور دوسروں کے مال سے صحیح فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یتیموں کے مال کو ان کے ہاتھ میں اس وقت دو کہ جب تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ بلوغ ازدواج، لڑکے اور لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی زندگی کے مسائل اور اس کی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں تو اس وقت وہ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیے جائیں، جس کے لیے صرف قانونی عمر اور جنسی بلوغ کا کافی نہیں ہے۔ یقیناً تکلیف کے لیے پہلی شرط بلوغ ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ نابالغ لوگ بالکل آزاد ہو جائیں۔ قرآن کریم نے نابالغ افراد کے لیے بھی احکام بیان کیے ہیں کہ وہ بغیر اجازت کسی کے کمرے یا خلوت گاہوں میں داخل نہ ہوں، یہاں تک کہ خود اپنے ماں باپ کی خلوت میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، جیسے کہ حضرت لقمان اپنے فرزند کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے کمسن بیٹے، نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور ہر برائی سے لوگوں کو روکو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اگرچہ کہ تکلیف میں بلوغ شرط ہے، لیکن والدین کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی امور خصوصاً نماز و روزہ کی طرف متوجہ کریں، یہاں تک کہ ترک نماز پر اگر وہ تنبیہاً کوئی سزا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تکلیف کے لیے بلوغ شرط ہے، لیکن اگر نابالغ بچہ نقصان کرتا ہے تو ان کے والدین سرپرست پر تلافی ضروری ہے، اس لیے کہ لوگوں کا حساب و کتاب خدا کے حساب و کتاب سے جدا ہے۔ یعنی خدا اپنے احکام کے سلسلے میں تو رعایت فرماتا ہے، لیکن حقوق عباد میں کوئی کوتاہی یا نقصان ہو تو اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اگرچہ تکلیف بلوغ شرط ہے، لیکن اگر نابالغ نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو ان کو وہ ثواب کا حقدار بنتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس پر ان کے لیے تعزیر و تنبیہ بھی قرار دی گئی ہے۔
اگلا ہے قدرت۔ اعمال پر قدرت حاصل کرنا بھی تکلیف کے لیے شرط ہے۔ جو شخص معذور ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ ہر وہ شخص کہ جتنا بجا لانے کی طاقت رکھتا ہے وہی انجام دے سکتا ہے۔ تکلیف الہی میں قدرت کے محدود ہونے کی رعایت کی گئی ہے۔ خداوند متعال سورہ انعام آیت نمبر 152 میں فرماتا ہے، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ خداوند عالم نے تمہارے دین میں سختی یا زحمت کی جگہ نہیں دی، البتہ اتنی ہی تکلیف دی ہے کہ جس کو نفس انسان برداشت کر سکے۔ اسی لیے دینداری کو زحمت و تکلیف ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جہاد کہ جو انتہائی سخت اور مشکل عمل ہے، اس سے مریضوں، اندھوں، معذوروں کو دور رکھا ہے، یعنی جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا۔ تیسری شرائط میں اختیار آتا ہے۔ اگر کسی کو گناہ کے لیے مجبور کیا جائے یا واجب کی انجام دہی سے بزور منع کیا جائے تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مواخذہ اور سزا نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف کے لیے بنیادی شرط انسان کا صاحب اختیار اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہونا ہے۔ مجبور اور معذوری اور اضطرار کے عالم میں مسئلے کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر طاغوت حکومتیں اپنے ملک میں مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو اس سے ترک حج کا مواخذہ نہیں ہوگا، یا اگر بھوکا شخص بھوک سے مر رہا ہے اور اسے مردار کھانا پڑ رہا ہے تو اس پر بھی اس سے مواخذہ اور عذاب نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے عقل۔ یہ عقل و شعور انسان کی فضیلت اور اس کی تکلیف کا ملاک ہے۔ حساب و کتاب اور مواخذہ بھی عقل کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر انسان صاحب عقل و شعور نہیں تو وہ جزا اور سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور اسے اپنی بندگی اور عبودیت کا حکم دیا۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے عقل کے متعلق بحث کی گئی ہے، اور اسلام میں وہ چیزیں کہ جو عقل کو کمزور کر دیں جیسے شراب اور دیگر منشیات انہیں حرام قرار دیا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن سے عقل میں افزائش پیدا ہو جیسے تعلیم و تعلم، مطالعے کا شوق دلایا گیا ہے۔ واجبات کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ عبادت کی قیمت و اہمیت اس وقت ہے کہ جب وہ درست اور صحیح ہوں۔ اس میں دو اہم اسباب ہیں، پہلا ہے مقصد کا صحیح ہونا اور دوسرا اس عبادت کی ظاہری شکل کا صحیح ہونا۔ ہر عبادت کا مقصد پروردگار کی مرضی اور اس کے تقرب کا حاصل کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ عبادت کے جو ریا اور خود نمائی شہرت کی بنا پر ہو، یا غیر خدا کے لیے، یا اس عبادت کے لیے کہ تعریف چاہتا ہو، ایسی عبادت کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مقصد خدا کی خوشنودی ہے اور لوگ اپنے کام میں خلوص کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ایسی عبادت کو صحیح اور سالم قرار دیا گیا ہے۔ عبادت میں ریا نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ وہ عبادت کو باطل کرنے والی ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ عبادت الہی خالص نیت کے ساتھ انجام دے جس میں غیر اللہ کا تصور نہ آئے۔ اخلاص عمل کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خالص عمل وہ ہے کہ جس میں تم سوائے پسندیدگی خداوندی کے اور کسی کی تعریف نہ چاہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے، اگر کوئی بندہ اپنے ہر عمل کو 40 روز تک صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دے تو اس کے قلب و روح سے علم اور حکمت کے چشمے نکل کر زبان پر جاری ہو جائیں۔ اخلاص ایک ایسی دانشگاہ ہے کہ 40 روز ہی میں انسان کو فارغ التحصیل کر کے سند حکمت عطا کر دیتا ہے۔ ہر عبادت کی ایک صحیح شکل و صورت ہوتی ہے کہ جب انسان اس شکل میں اس عبادت کو انجام دیتا ہے تب ہی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے کہ جس میں اپنی ذاتی اور من مانی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی قول اور فعل اور نیت کی قیمت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق انجام نہ دے دے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں اولیاء دین سے عبادت کی صحیح شکل اور صورت سیکھنی چاہیے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 میں ہے، ہمیں جیسا کہ نماز کہیں قصر پڑھنی ہے کہیں تمام،
کب آہستہ پڑھنی ہے، کس وقت بآواز بلند، نمازوں کی رکعتوں کی تعداد وغیرہ، یہ سب خدا کے مقررہ نظام سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسے اگر کہیں تمہارے 100 قدم کے اندر خزانہ پوشیدہ ہے تو اس کے مطابق زمین کو کھودنا چاہیے۔ کم و بیش زمین کھودنے پر خزانے سے محروم رہے گا اور بلا وجہ تکلیف اٹھائے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر تم کسی شخص کو کسی شہر میں ٹیلی فون کرنا چاہتے ہو تو اس شہر کے کوڈ نمبر اور اس شخص کے ٹیلی فون نمبر کو ملاؤ گے، اور نمبر کسی شمار کے کم یا زیادہ ہونے پر دوسرے شخص کو یا دوسرے شہر ٹیلی فون لگ جائے گا۔ اس طرح ہمیں ہر عبادت کو اس کی اصل صورت میں انجام دینا ہوگا، تبھی ہم ثواب کے مستحق قرار پائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کی جو تفسیر ہے کہ جو اور گھروں میں دروازے سے داخل ہو، دوسری طرف مقصد یہ ہے کہ ہر کام کو اس کی راہ سے کرنا چاہیے، دستور کے مطابق عمل ہونا چاہیے، یعنی ہر کام کو اس کی صحیح شکل میں انجام دو، ہر عمل کو اس کے مطابق پورا کرو۔ عبادت کی شکل بدل جانے کے اسباب۔ قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر ایسی مثالیں دی ہیں کہ مختلف قومیں محض اس بنا پر ہلاک کر دی گئیں کہ انہوں نے عبادت کی شکل کو بگاڑ دیا۔ ان شکلوں کے تغیر کے پیچھے مختلف عقائد کار فرما تھے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین پر داخل ہونے کے وقت حکم دیا، کلمہ حطہ زبان پہ جاری کرو، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان لوگوں نے اس حکم کا مذاق اڑایا اور حطہ کے بجائے حنطہ کہا، یعنی گیہوں، لہٰذا خدا ان کو ان باتوں سے سخت ناراض ہوا اور اس طرح اس حرکت پر ہلاک کر دیا۔ دوسرا، اپنی روشن فکری کی بنا پر کسی عبادت کی شکل کو بدل دینا۔ اسلام میں 4 مہینہ کہ جس میں جنگ کرنا ممنوع ہے، اور یہ حکم 3 ماہ ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم مسلسل ہے، اور 1 ماہ الگ کہ جو رجب کا مہینہ ہے۔ قرآن ان 4 مہینوں کو اربعۃ حرم کہہ کر محترم قرار دیا ہے، جس میں جنگ کرنے کو منع ہے، البتہ دفاعی جنگ اس میں شامل نہیں۔ لیکن بعض روشن فکر افراد نے ان مہینوں میں اختلاف پیدا کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، سال کے کسی 4 مہینے میں ہم جنگ سے رک جائیں۔ قرآن مجید نے ان کی اس روشن فکرانہ تبدیلی پر تنبیہ کی اور ان کو اس فکر کو کافرانہ فکر سے تعبیر کیا ہے۔ بیجا تقدس۔ منظور یہ ہے کہ بہت سے لوگ مذہب کی آڑ میں اپنے دل کے خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اس کے ذریعے وہ قانون جو خدا میں تبدیلی کرتے ہیں، جس کی مثال بنی اسرائیل کی داستان میں اس طرح آئی ہے کہ خداوند عالم سنیچر کے روز مچھلی کا شکار کرنے کو انہیں منع کیا، لیکن وہ لوگ سنیچر کے دن گڑھے میں مچھلی کو لے لیتے اور اس کے دوسرے روز مچھلی کو گھڑے سے باہر نکال کر کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا اور مچھلی نہیں پکڑی۔ قرآن مجید نے ان کے اس عمل پر ان کی مذمت کی ہے۔ عبادات کے قبول ہونے کے شرائط۔ عبادات کی شرطوں کی صحت کے علاوہ اس کے قبول ہونے، اس کے مکمل ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں جن کی رعایت کرنے کے بعد انسان کو معنوی ہدایت اور خدا کی قربت میسر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی عبادت بلحاظ شرائط تو صحیح ہوتی ہے لیکن وہ نتیجہ خیز ثمر آور نہیں ہوتی، جس کی مثال اس دوا کی طرح ہے کہ جو شفا بخش نہیں ہوتی۔ کبھی عبادت انسان کو عذاب و سزا سے چھٹکارا دلاتی ہے لیکن خدا کے نزدیک محبوب قرار نہیں پاتی۔ آیتوں اور روایتوں میں اعمال و عبادات کے قبولیت کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی ہے شرط اعتقادی، دوسری شرط ولایتی، تیسری شرط اخلاق، چوتھی شرط اقتصادی، پانچویں شرط اجتماعی اور چھٹی ہے شرط طبی۔ ان مذکورہ بالا شرطوں کی وضاحت سے پہلے ہم اس امر کی تاکید کرنا چاہیں گے کہ عبادت کے قبول ہونے کے مسئلے پر خاص توجہ دے تاکہ وہ عبادت کے معنوی فوائد مکمل طور پر حاصل کر سکے، جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا علی قبول العمل اشد عنایۃ منکم علی العمل۔ اصل عمل سے پہلے اس کی قبولیت پر ساری توجہ دینا چاہیے، جیسا کہ ایک انسان کسی ادارے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے وہاں کا کارڈ حاصل کرے اور ظاہری طور پر اس ادارے کے تمام قانون پر بھی عمل کرے، لیکن اس ادارے کے افسر سے گفتگو کرتے وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دے
تو ظاہر ہے کہ وہ افسر اس ادارے میں قبول نہیں کرے گا۔ ویسے ہی عبادات میں ہو سکتا ہے کہ پوری صحیح شکل میں انجام پاتی ہو، پھر ذرا سی کوتاہی کی بنا پر درگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہو سکتی۔ بس معلوم ہوا قبول عبادت کوئی دوسری چیز ہے۔ ان کی شرائط ہم لکھ رہے ہیں۔ کسی بھی عقیدے کے صحیح ہونے کی شرط خدا پر ایمان لانا ہے۔ خدا پر ایمان نہ رکھنا عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اور جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کے اعمال یقیناً برباد ہوں گے۔ وہی لوگ مسجدوں کو ذکر خدا سے آباد رکھنے والے ہوتے ہیں کہ جو خدا اور آخرت پر ایمان لا چکے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں ہے، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں کہ جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 97 میں بیان ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ قرآن کریم نے کافروں کے اعمال کو ایسی راکھ سے تعبیر کیا ہے کہ جو طوفانی ہوا میں اڑ کر اس طرح منتشر ہو جاتی ہے کہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہتی۔ تو ہم بات کرتے ہیں شرط ولایت کی۔ حقیقی اور آسمانی رہبر و ولایت کا عقیدہ ہی انسان کی نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ جملہ عبادات کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ آج ایران میں ولایت فقیہ کا عقیدہ اس طرح کار فرما ہے جس میں تمام دینی احکام منزل کمال تک پہنچ رہے ہیں، برخلاف ان اسلامی ممالک کے کہ جن میں عبادات تو ہیں لیکن ولایت فقیہ کے نہ ہونے پر احکام خداوندی معطل ہیں، جس کے سبب وہ ذلت کے شکار ہیں۔ قوم و ملت کی رہبری یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جسے ایک کار کا ڈرائیور اگر کار میں بیٹھنے والے سب کے سب مرتب و مہذب بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن اگر ڈرائیور نشے میں ہو یا راستے سے منحرف ہو تو کوئی حادثہ ہونا لازمی ہے، لیکن اگر ڈرائیور تجربے کار اور لوگ بے ترتیب بیٹھے ہوں تب بھی مسافر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہو، تمام واجبات بھی انجام دیتا ہو، لیکن خدا کی طرف سے منسوب کیے ہوئے امامت کا قائل نہ ہو تو عبادت کے سلسلے میں اس کی ساری کوششیں بے فائدہ اور غیر مقبول ہیں۔ جن مسلمانوں کے ذہن میں آسمانی ولایت و رہبری کا اعتقاد پایا جاتا ہے تو ان کی عبادت شیطان کی پرستش کی طرف نہیں ہوتی۔ ایسے معاشرے میں آسمانی قوانین خرافات کے شکار نہیں ہوتے۔ نماز جمعہ اپنے پورے شکوہ کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس میں شیاطین انتشار نہیں کر پاتے۔ لوگوں کا حج اپنے پورے شاندار طریقے کے ساتھ انجام پاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جو لوگ آسمانی ولایت کو قبول نہیں کرتا تو خدا اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم ہیں باب اللہ، یعنی بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ لہٰذا تمام عبادات کی قبولیت کی شرط آسمانیوں حقیقی ولایت کا عقیدہ ہے، جس کے ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بغیر عمل و پرہیزگاری کے ہماری ولایت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ شرط اخلاقی یعنی کہ تقویٰ۔ جیسا کہ جناب آدم علیہ السلام کے بچوں کی داستان قرآن مجید میں وارد ہوئی کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، لیکن ایک بچے کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے بچے کی قربانی رد ہو گئی۔ اسی لیے خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ایک حکایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک شخص بازار سے گزرتے وقت ایک دکان سے 2 روٹی چرا لیتا ہے اور دوسری دکان سے 2 انار۔ ان 2 انار اور 2 روٹیوں کو ایک فقیر کو دیتا ہے۔ اس سے لوگوں نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ خدا نے ہر گناہ کے بدلے ایک سزا دیتا ہے، لیکن نیک کام کے لیے 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ میں نے 2 انار اور 2 روٹی چرائی، یعنی 4 گنا۔ ان اناروں اور روٹیوں کو میں نے فقیر کو دے دیا، اس طرح 40 ثواب حاصل کیے۔ 4 گنا 40 ثواب میں سے کم کر دیے تو پھر بھی 36 گنا ثواب ہمارے حصے میں بچ گیا۔ تو اس سے کہا گیا کہ کسی بھی نیک عمل کا ثواب اس وقت ہے کہ جب انسان تقویٰ اختیار کر کے اس عمل کو انجام دے۔ غصبی مال سے راہ خدا میں خرچ کرنا کوئی ثواب نہیں رکھتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں خدا فرماتا ہے، خدا صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ شرط اقتصادی یعنی حقوق الناس کی ادائیگی۔
حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور محرومین کے حقوق کی ادائیگی کو اس حد تک شرع اسلام زکوٰۃ کا ادا کرنا یا حلال کمائی کا حاصل کرنا، یہ سب عبادت کی قبولیت کا ذریعہ قرار پاتے ہیں۔ ان امور کا تعلق براہ راست حقوق الناس سے ہے، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ یعنی مالیات اسلامی ادا نہ کرے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں حضرت علی علیہ السلام نے جناب کمیل سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری غذا اور آمدنی حلال طریقے سے حاصل نہیں ہوئی تو تمہارے لیے خدا کی تسبیح اور اس کا شکر بجا لانا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ شرط اجتماعی یعنی دوسروں کا بھلا چاہنا، یعنی دوسروں کے بارے میں بھلائی چاہنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کے درمیان آپس میں میل ملاپ اور بھائی چارگی اور اچھے روابط، اور اسلام کے ماننے والے کے درمیان آپس میں نیکی کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ گفتگو اور عمل کے آپس کے میل جول کو خراب کرے، یہ جائز نہیں ہے کہ جس میں غیبت، سوء ظن، بدخواہی، قطع رحم، برا چاہنا، رابطے کا قطع کرنا، قطع تعلق رکھنا، بدخلقی، یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ ان کے کرنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے 40 روز تک اس کی نماز و روزے کو خدا قبول نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف کر دے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، برادران دینی سے قطع تعلق رکھنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ایسے افراد کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر وہ مومن کہ جو اپنے دینی اور اسلامی بھائی سے بدی کی نیت رکھتا ہے، خداوند عالم اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی اس کے عمل کو اس طرح تباہ اور برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دوسروں کی بدگوئی، لوگوں کے بارے میں بری نیت، دوستی کا ترک کرنا، غیبت اور اس کے مثل اور چیزیں کہ جو مسلمانوں کی گروہ کی یکجہتی کو کمزور کرنے کی وجہ بنتی ہیں، ان کے واجبات کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لہٰذا ہر عبادت گزار نمازی کو چاہیے کہ دینی رابطہ خدا کے بندوں کے ساتھ مستحکم رکھے تاکہ اللہ کی عبادت قبول ہو۔ اگلا ہے صلہ رحم۔ اسلام کے مقدس آئین نے عبادت و اخلاق و اجتماع کے درمیان ایسا رابطہ قائم کیا ہے کہ جیسے جسم کے اعضاء کا رابطہ خود جسم سے ہوتا ہے۔ صلہ رحم کے امور میں زن و شوہر کے حقوق کے احترام کو اتنا اہم ٹھہرایا گیا ہے کہ جن سے بے توجہی عبادت گزار کی عبادت قبول نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح زمینی رشتوں کا قطع تعلق آسمانی برکتوں کے ختم ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دے گی، خداوند عالم نہ اس کی نماز قبول کرے گا اور نہ اس کے کسی نیک عمل کو قبول کرے گا۔ مرد کے لیے بھی یہی قانون ہے، یعنی بیوی شوہر کے ساتھ برا سلوک کرے یا شوہر بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے تو یہ دونوں چیزیں مانع قبول عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ پر غیظ و غضب کی نگاہوں سے دیکھے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو تند نگاہ سے دیکھا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگرچہ ماں باپ اس کے لیے ظالم ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ جس وقت نماز کے ذریعے معراج حاصل کی تو جس زینے پر ہم نے قدم رکھا اسے زمین میں محکم و مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی مثال سیڑھی کی طرح ہے، جسے ہم نے اگر ہلتی ہوئی زمین پہ رکھا تو ظاہر ہے ہمارا عمارت پر جانا مشکل اور ناممکن ہے۔ عبادت کے سائے میں جو مانوی کمال حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسائل بھی ہیں کہ جن کا روایات میں ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی نیک اعمال کی قبولیت میں مانع قرار پاتے ہیں، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا وغیرہ۔ البتہ یہ بات خیال میں نہ آئے کہ جب خدا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا تو ہم نماز کیوں پڑھیں اور روزہ کیوں رکھیں، یہ خیال بھی فاسد ہے۔ روایات میں وارد ہے کہ ایسے خیالات رکھنے سے انسان کے عمل میں ضعف پیدا ہوتا ہے اور اس کے آئندہ کی عبادت بے قیمت ہو جاتی ہے۔ عبادات کے مکمل ہونے کی شرائط۔ عبادات کے قبولیت کے بارے میں جو لکھے گئے اس کے علاوہ اور وہ بھی اجزا شرائط ہیں کہ جو عبادت کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔
عبادت کے شرائط کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ عبادت کو انجام دینا آسان ہے، لیکن عبادت شروع کرنے کا ارادہ کرنا اس لیے بہت مشکل ہے کیونکہ یہ خوشنودی خدا کا سبب ہے اور شیطان اس میں مسلسل رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب کی تعریف کرتا ہے کہ جنہوں نے سخت مراحل اور مقامات پر آپ کا ساتھ دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی سواری کے باوجود پا پیادہ حج کیا تاکہ لوگوں کو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی ترغیب ہو۔ قرآن مجید نے نماز شب پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے، انہوں نے نرم اور گرم بستر چھوڑ گئی اور نمازیں ادا کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عبادت وہ ہے کہ اس کے انجام دینے کے لیے تم اپنے نفس کو آمادہ کرو۔ قرآن مجید نے مجاہدوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95، مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا ہے۔ عبادت کے شرائط کو پورا کرنا بہت اہم ہے۔ عبادت کے انجام دینے میں اہم اور مہم کی رعایت کرنا عقل مندی، دور اندیشی، مصلحت شناسی کی علامت ہے۔ اسلام بھی ان کاموں کے بجا لانے کی ترغیب دیتا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے مفید تر اور مہم ہے، اس کا شوق دلاتا ہے، چاہے وہ عبادات سے ہوں یا راہ خدا میں خرچ کرنے سے متعلق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم رشتہ دار کو رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرو تو ایسی مدد اور نیکی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مستحب نمازیں کہ جو واجب نمازوں کو ضرر پہنچاتی ہوں اور خوشنودی الہی کا وہ سبب نہیں بنتی۔ عبادت گزاری میں پائیداری کا اثر۔ انسان کی عبادت میں پائیداری سے ایسی دائمی برکات و آثار خیر ظاہر ہوتے ہیں کہ جو جلد ختم ہونے والی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت سے کام کہ جو معمولی اور قلیل ہوتے ہیں لیکن اپنا اثر بڑے کاموں کی بنسبت زیادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات مختصر سی خدمات اور تالیفات کے فوائد بے شمار ہوتے ہیں بنسبت ان بڑی خدمات و تالیفات کے جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، لہٰذا برکت ہونا بھی عبادت کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔ عبادات سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں۔ پیغمبر اسلام و اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کرنا ہی عبادت کا کامل ہونا ہے، نہ یہ کہ باپ دادا کی سیرت پر عمل کرنا۔ معصومین علیہ السلام کی روش کے مطابق اگر عبادت ہو تو خداوند عالم کے نزدیک قیمت و ارزش رکھے گی۔ قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر حکم سارعوا و سابقوا کہہ کر اس مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 میں قرآن مجید فرماتا ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والے، جہاد کرنے والے اس کے جیسے نہیں ہو سکتے کہ جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ کہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم نے دونوں گروہوں کے لیے ثواب کا وعدہ کیا، سب نیک کاموں میں سبقت کرنا ہی بنیادی چیز ہے اور عبادت کا نقطۂ کمال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کار خیر زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو جلدی انجام دیا جائے اور انجام دینے والا اس کو معمولی سمجھے، یعنی اس نیک کام پر مغرور نہ ہو۔ اس لحاظ سے بہترین نماز کہ جو اول وقت ہو، جتنا اول وقت سے دور ہوگی اس کی فضیلت کم ہوگی۔ اور ہم اذان میں جو کہ ہمارا اسلامی شعار طریقہ ہے، اس میں ہم یہی کہتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، نماز کے لیے جلدی کرو، یہ بہترین عبادت ہے کہ جس کے لیے انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ وہ عبادت کے جو سخت شرائط میں انجام دی جائے، ہر وہ نیک کام اور عبادت کے جو ظالم حکمران کی حکومت میں رہ کر انجام دیا جائے، وہ زیادہ اثر اس لیے رکھتی ہے کہ اس میں جذبہ ایثار و قربانی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کی قیمت و اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس جگہ جہاں بیرونی نفسانی خواہشوں کا دباؤ ہو جو عبادت سے انسان کو روک رہی ہوں، انسان ان دونوں پر غلبہ حاصل کر کے ان عبادت کو انجام دے، اس کا ثواب بھی دو چند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سچے مومنین کی تعریف سورہ مائدہ آیت 54 میں یوں کی ہے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت پر پرواہ نہیں کرتے۔ خداوند عالم اسی طرح سورہ احزاب آیت 39 میں فرماتا ہے، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو
پہنچاتے ہیں، دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جی ہاں، وہ لوگ کہ جو اپنی اور اپنے دین کی حفاظت ظالموں فاسدوں کے درمیان کرتے ہیں، وہ لوگ بلند اور بالا مقام رکھتے ہیں۔ وہ عبادت جو لذت دائمی رکھتی ہو۔ قرآن مجید منافقوں کے نفاق کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب وہ لوگ نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ شوق عبادت میں نہیں رکھتے بلکہ عبادت کو جبراً اور قہراً انجام دیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ اور یہ نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ، چنانچہ شوق عبادت رکھنا نیز اس کو متواتر انجام دینے والا لائق تعریف و تحسین ہے۔ احادیث میں تھوڑا عمل کہ جو متواتر اور ہمیشہ ہو وہ بہتر ہے اس عمل سے کہ جو زیادہ ہو، سستی اور بے توجہی کے ساتھ ہو۔ وہ عبادت کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے جو ثواب کا وعدہ کیا وہ علم و فکر والی عبادت کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی سچا مسلمان شمار کیا گیا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 16 میں ہے، اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ عبادت پر غرور کا نتیجہ۔ مغرور انسان اپنی عبادت کو بہت اہمیت دیتا ہے، اسی طرح اپنی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ عبادت کے کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ عابد اپنی عبادت کو زیادہ نہ سمجھے، اس پر مغرور نہ ہو۔ امام سجاد علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق میں اپنے خدا سے کچھ اس طرح دعا فرماتے ہیں: اے اللہ، مجھے توفیق عبادت دے اور میری عبادت کو غرور کی وجہ سے تباہ اور برباد نہ فرما۔ بہت سی حدیثیں اس مضمون کی ہیں کہ انسان اپنی عبادتوں، نیک کاموں کو اہمیت دینے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، ایسا عمل اس کے لیے مناسب نہیں۔ خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ تسبیح پروردگار کرتے رہیں، شاید اس لیے کہ بندگان خدا اپنی چند رکعت نمازوں پر غرور نہ ہوں۔ عبادت غور و فکر کے ساتھ ہو۔ دین میں عمیق آگاہی اور بصیرت عبادت کی ارزش و قیمت معین کرنے کا رمز ہے۔ عبادات کے رموز کو بغیر سمجھے ہوئے انجام دینا کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ عبادت کو غور و فکر کے بغیر انجام دینا کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ دوسری حدیث میں اسی مفہوم کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تھوڑا عمل کہ جو یقین کے ساتھ ہو اللہ کے نزدیک افضل ہے اس عمل سے کہ جو زیادہ ہو اور بے یقینی کے ساتھ ہو۔ اتنے ہی ہم پر شرائط عبادت کے بارے میں اکتفا کرتے ہیں۔ عبادات کا فلسفہ۔ اسلام کے تمام عبادی احکام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور فلسفہ پوشیدہ ہے۔ پہلا تو کئی آیتیں اور حدیثیں لوگوں کی دعوت غور و فکر دیتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دین و مذہب اسلام کی طرف دعوت غور و فکر نہیں دیتا۔ دوسرا کہ قرآن مجید نے مشرکوں اور بت پرستوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سارے امور اندھی تقلید پر مبنی اور بے دلیل ہوتے ہیں۔ تیسرا فلسفہ کہ خود قرآن مجید نے جب احکام و قانون کو بیان کیا تو اس پر جگہ جگہ دلیلوں کو بیان کیا، اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی روایات میں اور اسلامی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، روز بروز احکام اسلامی پر سے اسرار کا پردہ اٹھتا گیا، جیسے جیسے حیات آگے بڑھتی رہی اس کی شان و عظمت بہت زیادہ ہوتی گئی۔ چنانچہ گزشتہ نکات کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو پیش کی جا رہی ہیں، جن میں پہلا نقطہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام احکام کے اوپر جو دلیلیں ہیں ہر زمانے میں تمام لوگوں پر ظاہر ہوں۔ ابھی بعض دلیلیں لوگوں پر ظاہر نہیں ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس پر روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ احکام کے فلسفے میں صرف مادی فوائد کو نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ صرف اقتصادی پہلو دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے روحانی، معنوی، اخروی پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ جو شخص خدا کو حکیم جانتا ہے، احکام کو اس کی حکمت کی بنیاد پر رکھتا ہے، وہی مومن کہلاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو کوئی خدا کو حکیم اور اس کے قانون کو حکمت کی بنیاد پر جانتا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں کہ حکمت کی دلیل کو آج نہ جاننے کی وجہ سے مخالفت کرے، جیسے مریض کسی دوا کی خاصیت کو نہ جانتے ہوئے اسے استعمال نہ کرے اور درد کے مارے تڑپ تڑپ کر مر جائے، بلکہ دوا کو بہرحال استعمال کرنا چاہیے اور اس کی تاثیر کی معلومات کی فکر بعد میں کرنی چاہیے۔ چوتھا کہ اگر کسی حکم کے فلسفے کو قرآن و حدیث سے محکم دلیل کو نہیں جانتا تو بہتر ہے کہ چپ رہے، اپنی ہوشیاری کے ذریعے مسئلے کو حل نہ کرے۔ پانچواں کہ انسان اگر
بعض اسرار کو جان بھی جائے تو اس پر مغرور نہ ہو، اس لیے کہ بہت سے ایسے راز ہیں کہ جو اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوئے۔ چھٹا یہ کہ قانونی دائرے سے ہم باہر نہیں جا سکتے، لہٰذا شیطانی چکر میں نہ آئیں۔ جس طرح لوگ اپنے کو ڈاکٹر کے اختیار میں دیتے ہیں یا گاڑی کے بنوانے میں مکینک پر بھروسہ کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال نہیں کرتے، اسی طرح قانون الہی کو بھی مانیں، قبول کریں، اس پر عمل کریں، کیونکہ پروردگار مہربان، دانا اور حکمت والا ہے، جو آنے والا ہے اس کو اور جو گزر گیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پوشیدہ ہو اس کو آشکار کرنے والا ہے۔ ساتواں یہ کہ انسان نے اگر حکم خدا کے لیے ایک گوشے کو جان لیا ہے تو یہ خیال نہ کرے کہ حکم خدا کے تمام اسرار کو جانا ہے۔ مثلاً اگر کوئی اپنے ہاتھ کو دریا میں ڈالے تو وہ حق نہیں رکھتا کہ اپنے ہاتھ کو دریا سے باہر لانے کے بعد یہ کہے کہ میری انگلی میں جو پانی ہے وہ دریا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میری انگلی کا پانی دریا کا پانی ہے۔ وہ شخص کہ جس نے حکم خدا کے فلسفے کو سمجھ لیا ہے تو یہ خیال نہ کرے کہ جو کچھ سمجھا ہے وہ پورا کا پورا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ رہ گیا ہو جس کو وہ سمجھ نہ پایا ہو۔ کیا انسان کی محدود عقل و فکر اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے تمام احکام اور خدا کے تمام رازوں کو سمجھ لیا ہے؟ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ آٹھواں عقل کی تعریف یہ ہے کہ جو ہم کو فلسفہ احکام کے سمجھنے کی دعوت دیتی ہے، لہٰذا اسی سے خطاب کیا گیا ہے کہ اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو صاحب تقوی جانکار سے پوچھ لو۔ یہ مقدمات کے چند نمونے قرآن و حدیث سے نقل کیے گئے ہیں کہ جو فلسفہ احکام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان مقدمات کے بعد چند مثالیں ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے نقل کی گئی ہیں کہ جن میں احکام دین کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نماز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی ہر بدکاری سے روکنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں قرآن میں ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کے علاوہ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر واجب ہے تاکہ اہل تقوی سے ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ چونکہ زیادہ تر گناہ غصہ اور شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، روزہ غصہ اور شہوت کو روکتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ماہ رمضان میں لوگ گناہ اور جرائم کے کم مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن حج کے بارے میں کہتا ہے کہ حج کو جائیں تاکہ کثیر منافع ہو۔ زمانہ حج میں لوگوں کا جمع ہونا سیاسی مسائل کے حل کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سورہ حج آیت نمبر 28 میں ہے۔ قرآن زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ لوگوں سے ان کے مال کی زکوٰۃ لو تاکہ ان کی روح کنجوسی اور دنیا پرستی سے پاک ہو، جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں ہے کہ پیغمبر آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ سے لے لیجئے کہ اس کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ جوا اور شراب کے بارے میں قرآن کہتا ہے شیطان جوا اور شراب کے ذریعے تمہارے اندر کینہ اور دشمنی پیدا کرتا ہے، تم کو یاد خدا سے غافل کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے، تمہیں یاد خدا سے روک دے، اور قرآن مجید تو قصاص کو حیات اجتماعی سمجھتا ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں گنہگار انجام کو نہ پہنچیں گے تو معاشرے میں جرم پالنے والے اور مظلوم کو ستانے والے ہوں گے، لہٰذا ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو اعدام کیا جائے تاکہ دوسروں کو سکون حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔ یہ سب آیات قرآنی کے چند نمونے ہیں کہ جو حدیثیں، اس موضوع پر بے شمار حدیثیں بھی ہیں کہ یہاں پر ہم امیر المومنین علیہ السلام کی حدیثوں میں سے صرف چند جملوں کی طرف کہ جو نہج البلاغہ میں ہے اس میں اشارہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ سبہی صالح حکمت 252، فیض الاسلام حکمت نمبر 244۔ اللہ نے ایمان کو اس پر فرض کیا ہے تاکہ انسان شرک سے محفوظ رہے، اور نماز اس لیے اہل قرار دی ہے تاکہ کبر سے محفوظ رہے، زکوٰۃ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ وسیع رزق کا سبب بنے۔
خدا پر ایمان انسان کو شرک سے روکتا ہے، اسے معمولی چیزوں کی محبت اور کمزور چیزوں پر اعتماد کرنے سے نجات دلاتا ہے۔ نماز میں انسان کی توجہ عظمت پروردگار کی طرف ہوتی ہے کہ جو انسان کو کبر و غرور سے دور رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کے جس معاشرے میں مہر و محبت ختم ہو گئی ہے، زکوٰۃ اس کو پھر سے زندہ کرتی ہے اور محروموں اور کمزوروں کو اسباب معاش مہیا کرتی ہے، طاقت بخشتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل سے دنیا اور مال کی محبت دور رکھتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے جو مال میں کمی واقع ہوئی ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ بات فطری ہے کہ انسان کا خرچ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ کوشش کرتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ رزق کی برکت کا سبب ہے۔ اس حدیث علوی میں فلسفہ و حکمت کے 20 اہم نکات کے جو احکام الہی کی مانند ہیں، جیسے روزہ امر بالمعروف نہی از منکر، جہاد، تحریم خمروز، حدود اور اطاعت امام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فطرت انسان بھی بعض احکام کے فلسفے سے واقف ہے، اور ہر انسان شرائط زمان و مکان کے اعتبار سے جھوٹ کو جھوٹ، بدی کو بدی، خیانت و تہمت و آدم کشی اور قتل، چوری، ڈکیتی، کم فروشی، ظلم و ستم کی برائیوں کو قبول کرتا ہے، اچھائی کو جاننے والا ہوتا ہے، مثلاً عدالت و پاکیزگی نفس کو بخوبی جانتا ہے۔ اور یہ آیت الہام الہی ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ شمس آیت نمبر 8 میں خدا فرماتا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ علم مختلف علوم میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اسی کے ساتھ فلسفہ احکام اور ان کے رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے، انہیں ہم کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے یہ تحقیق ہوئی کہ سور کے گوشت میں زہر ہے، نقصان دہ جراثیم پائے جاتے ہیں جو ہر ایک پر ظاہر ہو چکے ہیں، قرآن نے ان چیزوں کو پہلے ہی سے حرام قرار دیا، ان میں چھپے ہوئے نقصانات کو ظاہر کیا، اسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو منع کیا، تحقیقات کے ذریعے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے تمام پیشاب آرام کے ساتھ نہیں نکلتا۔ غسل کا فلسفہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں جو غسل کے ذریعے معتدل ہو جاتے ہیں۔ مزید غسل میں قربتاً اللہ کی نیت انسان کو اللہ کی عبادت کی غفلت سے دور کر دیتی ہے۔ اگر اسلام نے انار کی لکڑی سے خلال کو منع کیا تو اس لیے کہ مسوڑوں کو اس لکڑی سے نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح اسلام کے تمام احکام کے جو واجبات و محرمات حتیٰ مستحبات و مکروہات کی شکل میں بھی ہیں، وہ انسان کی رفتار، خوراک، پوشاک، غرض کی زندگی کے تمام مسائل سے جو متعلق رکھتے ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی گہرا راز فلسفہ و حکمت پوشیدہ ہے، جس کے بارے میں اسلامی علماء اور دوسرے محققین نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جس سے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کا ہر حکم کسی نہ کسی فلسفی پر مبنی ہے، کچھ اس میں واضح اور روشن ہو چکے ہیں، کچھ رازوں کی طرح پوشیدہ ہیں کہ جو آئندہ جان لیے جائیں گے، لہٰذا ہمیں عبودیت کے ناطے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر مان لینا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تسلیم بزرگ ترین فلسفہ ہے۔ عبادت کا سب سے اہم فلسفہ تسلیم، خود سپردگی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے قانون اور احکام میں کوئی نہ کوئی فلسفہ دلیل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک عبادت گزار ان تمام دلیلوں کو جان لے کہ اس میں کیا اقتصادی اور طبی پہلو ہے۔ مسلمان کو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور فوری طور پر عبادت کو انجام دے، یہ اس کی انسانیت کا کمال ہے۔ بہت سے حکموں میں جوہر تسلیم کو سیکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ خدا نے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، اسے اسی فلسفہ تسلیم کے تحت دونوں نبیوں نے قبول کیا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہمیشہ راستہ چلنے میں ہمارا مقصد کسی جگہ پہنچنا نہیں ہوتا، کبھی خود راستہ چلنا ہدف ہے، مثلاً ورزش کے لیے پیدل چلنا، مسابقے میں دوڑنا، یہاں مقصد خود دوڑنا ہے نہ کہ کہیں پہنچنا۔ اسی طرح الہی احکام و عبادات کے فرامین کی بجا آوری کا مقصد کبھی تسلیم و رضا ہوتا ہے اور کبھی اسی ریاضت کی مشق ہوتی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حکم خدا ہے اور ہمیں انجام دینا ہے۔ عبادات میں جو احکام وارد ہوئے ان کا مقصد انسان کی روح کی پرورش کرنا، جس طرح جسم کے لیے ورزش ضروری ہے ویسے ہی روح کے لیے عبادت لازم ہے۔ حضرت امام سجاد اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا میرے لیے افتخار یہی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مناجات شعبانیہ میں
ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا تو میں دوزخیوں میں اعلان کروں گا کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا میری عبادت نہ جنت کی لالچ سے ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے، بلکہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، اسی لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اولیاء خدا اس کی عبادت سے لذت حاصل کرتے ہیں، گناہگار عبادت اور یاد خدا کی شیرینی سے محروم ہیں۔ کبھی جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس سے مالی مدد کی امید رکھتا ہو یا اقتصادی فائدہ اٹھاتا ہو، وہ محض اس کی شخصیت اور اس سے محبت کی بنا پر اس ذات سے محبت کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی شخصیت کے ساتھ بیٹھنا یا فوٹو کھنچوانے سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ ان سے کوئی فائدے کی امید نہیں، بلکہ اس شخص سے خود اس کی نزدیکی ان کو محبوب سمجھتے ہیں۔ جب انسان کے لیے یہ معمولی امور قدر و قیمت رکھتے ہیں تو کیا خدا کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیا اس کے لیے یا رب کریم، ہم نے تیری طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچائی کی راہوں پر آگے بڑھا دے۔ ہمیں نماز کے ظاہر و باطن کو سمجھنے، اس میں خلوص، خضوع اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اس روشنی سے منور کر دے جو صرف تیرے ذکر سے میسر آتی ہے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما کہ جن کی نمازیں انہیں گناہوں سے روکتی اور پاکیزہ بناتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔